ہمارے پرانے بزرگ اس طرح کی تربیت کرتے، کہتے تھے تمہارا مطلب کیا، شادی پہ تم نے کیا کرنا؟ اور یہاں سارا کام ہی بچے اور بچیوں کو دے دیا گیا، بچے اور بچیوں کو، اور تیار کر کے نہیں جاتا۔ کسی خاص جگہ پہ کوئی مجبوری ہو جائے، قربت اتنی زیادہ ہو کہ رہا نہ جائے، تو کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جاؤں نا تو بس میرے کانوں سے آواز ٹکراتی نہیں، لیکن میں سمجھ جاتا ہوں کہ کیا باتیں گونج رہی، اور پردہ ہی کر لو تھوڑا سا۔ وہ کہتے ہیں پردہ، یہ بچی کے نکاح کی مووی نہ بنی تو فلم ہی نہیں مکمل ہوگی۔ اس خوشی کے موقع پر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لو جی پردہ کرو اور دوپٹہ لو، تو اتنے پیسے دیے وہ بیوٹی پارلر والے کو، وہ کدھر جائیں گے؟ کون ہیں یہ لوگ سارے؟ میں اور آپ نہیں ہیں، ہم ہی تو ہیں یہ سارے۔ یہ کس پر تنقید کر کے ہم چپ کر گئے ہیں؟ ہم سارے خود ہیں، اور ہم سب مل ملا کے اس سوسائٹی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ مہنگے میرج ہال کے اندر جب میرج ہال لیا جاتا ہے تو ایک سمت عورتیں، ایک سمت مرد، اور بیچ میں پردے کا بندوبست بھی نہیں کرایا جاتا، چونکہ یہ تو دکھیانوس لوگ ہیں جو پردہ کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لو اتنی تیاری کی، کپڑے دکھانے کس کو ہیں؟ تم پردہ کرا رہے ہو۔ مسلمان ان ابس کاموں کے لیے نہیں ہے، تو اونچے مقاصد کے لیے آیا۔ تو دیکھ نا، تیری تو بڑی عظمت ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تجھے تو بھیجا تھا کہ تو دنیا میں خیر عام کرے، برائی کا ہاتھ تھامے گا۔ تو کہاں الجھ کے رہ گیا؟ اپنی تقریبات پر تھوڑی توجہ دے۔ ایک تو یہ خوشی کی تقریبات، پھر ایک غم کی تقریبات۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کل 10ویں کا اعلان اکٹھا کرا دیا گیا، اور یہ ٹھیک کیا جاتا ہے، ایک ہی دن میں دونوں اصال ثواب کی تقریبات ہو جائیں۔ اس کا اصل اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کیا ہے؟ اصال ثواب یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے جانے والے کے لیے، کچھ قرآن مجید پڑھ کے، کچھ اذکار پڑھ کے، کچھ وظائف پڑھ کے اس کی روح کو ایصال کرنا، اتنا مقصود۔ بڑی غور سے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے آپ 2-3 منٹ کا صرف، اور میری بات پہ نا خاص توجہ کریں، خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس میں کھانا پکانا ہے نا، تو آپ نے کھانا اس لیے پکانا ہے کہ غریب کو، مسکین کو کھانا کھلائیں گے، اور جو ثواب اس کا ملے گا وہ بھی جانے والے کی روح کو ملے۔ لیکن اگر آپ اس میں دعوت پکا لیں، دعوت رشتہ داروں کی، یاروں کی، وہ تو بھائی دعوت ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس سے جانے والے کی روح کو، ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھایا 4 بندوں نے، موج کی، مرضی کا انہوں نے گوشت اڑایا، تو وہ کہیں اس کا ثواب جائے گا۔ یہ جو دعوت کا لفظ ہے نا، کہ دعوت کی، امیر لوگ سارے اکٹھے کیے، رشتہ دار، دوست احباب، سیاسی سب آ گئے۔ اب آپ نے وہ دعوت کی اور نام آپ نے ختم شریف کا دے دیا۔ آپ تھوڑی گہرائی سے سوچیں کہ یہ ختم بنتا ہے؟ ویسے ذہن قبول کرتا ہے کہ یہ ختم شریف ہے؟ اب میں یہ بات کر لوں کہ ہمارے ہاں کچھ ولیمہ نما چہلم بھی ہوتے، ولیمہ نما چہلم، وہ ٹائٹل چہلم کا ہے، اور اندر جا کے دیکھو تو ماحول سارا ولیمے کا ہے۔ تو یہ سال ثواب ہے؟ آپ بتائیں ذمہ داری سے کہ یہ سال ثواب ہے؟ آپ غرباء کی دعوت پکائیں گے، غریبوں مسکینوں کی، ان کی دعوت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے کہا جائز نہیں ہے دعوت کرنا اس طرح۔ ہاں آئے ہو، کھانا کھا جائے، فی نفس ہی رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، دعوت کھلانا ثواب ہے، لیکن ختم کو، چہلم کو، 10ویں کو دعوت پہ نہ لینا، یہ درست؟ ویسے ان کو دیں آپ، ثواب ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو مطلب عجیب سا ایک ماحول ختم شریف، یعنی کل 10ویں کا اکٹھا اعلان ہو گیا، میں موجود تھا، تو کہنے لگے وہ کون ہے، پیسے لگے جے بچا۔ خدا کے بندو، یوں تو نہ، ایک ان کا والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، کوئی عزیز چلا گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بتائیں گھر سے روٹی نہیں ملتی، صرف ختم کی ملتی ہے۔ اتنی چھوٹی سوچ کون پیدا کرتا؟ یہ تو ماحول میں ہی ایسی باتیں نہیں ہونی کی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب ہو کے، مسجد کا خطیب ہو کے، حالانکہ چہلم پہ ڈیوٹی مولوی صاحب کی ہے، ان کو تو موقع ملنا ہے 10ویں کا بھی، چہلم کا بھی، کل کا بھی، لیکن مولوی کا بھی تو کون ہونا ہے نا، اسے بھی تو خیال کرنا چاہیے کہ جو چیزیں درست ہیں صرف اتنی درست ہے، ہاتھ بندی سے باہر جائے تو چیز ٹھیک نہیں رہتی۔ اس لیے ان تقریبات کو بھی یقین کریں۔ کل شریف پہ ماحول دعوت کا نہ ہو۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کا باپ فوت ہو جائے تو جتنی اچھی دعا وہ مانگ سکتا ہے، درد سے اتنی کوئی اور نہیں مانگ، لیکن وہ تو دعوت پکا رہا ہے نا، وہ تو دیگوں پہ ہے، وہ تو ٹینٹ کا سامان اکٹھا کر رہا ہے، وہ تو ترتیب لگا رہا ہے۔ اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، کل سے پہلے 10ویں کے بعد، چہلم کے بعد بیٹوں کی لڑائی ہوتی ہے کہ خرچہ زیادہ ہے، تم حصہ نہیں پورا دے رہے، یہ سال ثواب ہے، تیرے تمہیں 25,000 ہے، تیرے تمہیں 30,000 ہے، یہ سال ثواب ہے۔ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ آپ، ایک ماحول ہے دعوت کا، ایک ماحول ہے دعا کا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جہاں دعا کا ماحول ہوگا نا، وہاں نہیں یہ ٹینٹوں کا چکر، روٹیوں کا چکر، یہ آنے جانے والوں کا چکر، میرج حال، وہاں نہیں، وہاں تو لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، وہاں تو گھر والے بھی بیٹھ کے تسلی سے تسبیح کریں گے، اور پھر تسلی سے آنسو سمیت رب کی بارگاہ میں دعا۔
دعوت اور دعا کا ماحول ہی الگ الگ ہے. اس لیے جو ہماری تقریبات اصالِ ثواب کی ہیں، پھر آپ نے کل شریف پہ بھی بہت بڑا اہتمام کا کہہ دیا، پھر 10ویں پہ بھی کہہ دیا، پھر چیلوں پہ بھی کہہ دی. نہیں، کچھ لوگ زبان سے کہتے لیکن بڑی تکلیف میں آ جاتے، بڑی آزمائش، بڑی ساری دکھ بھرا معاملہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرا شعبہ ہے، میں نے قریب جا کے دیکھ، لوگ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، جناب آپ کیسے کر کے کریں، کس کو دکھ بتائیں. ایک ماں کے جانے کا دکھ، باپ کے جانے کا دکھ، بھائی کے جانے کا دکھ، اور ایک یہ والا دکھ. نہ کریں یہ کام. ہمارا دین جہاں ہمیں تکلیف نہیں دیتا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. اصالِ ثواب ضرور کریں، فی نفس ہی اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن مشقت والا کام میں درد سے کہ غریبوں کا بھلا کر دو، پر ان کو جا کے مشورہ دو کہ یار مہربانی کرو، ایک ہی ختم کافی ہے. بڑا ختم کل والے دن ہو گیا، اب جائیں لوگ اپنے گھر. چیلم والے دن بس ٹھیک ہے. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کسی مسجد میں گھر سے سارے لوگ چلے جائیں، مسجد کے نمازی بیٹھے ہیں وہاں، جا کے آپ کہیں جناب قاری صاحب یہ تھوڑا ختم شریف پڑھ. آپ کو بہت بڑا اعلان کرانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ ختم شریف پڑھ دیں. دیکھو نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے حضور کی ادائیں نور بن کے ہمارے دلوں میں اتر جائے اور وہ نہ اندر رہ جائیں ہمارے. یہ دیکھو اصالِ ثواب.